کبھی بجٹ بنتا ہے ملک کا تو کبھی دیکھا ابھی کوئی مسلمان تبصرہ کرتا ہو کہ ملک کا بجٹ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہی نہیں ہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کی بات کی، کتنے لوگ ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں؟ کتنے ہمارے پاس ایسے ماہرین ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جانتے ہوں؟ تو اگر وہ یہ چیزیں نہیں سیکھتے، یہ باتیں ان کے ذہن میں نہیں آتی، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملت کا مستقبل کیا ہوگا، اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریک، فتح مکہ کے بعد وہ تحریک کامیاب ہو گئی، اسلام غالب آ گیا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن اسی مکے میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ، کتنے لوگ ہیں جو ناکام ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہانہ پروگرام خطاب عام کے نام سے ہوتا ہے۔ ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عنوانات طے کیے جاتے ہیں، اور قرآن اور احادیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس کی روشنی میں ہی حل پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کا خطاب عام جو ہے بدلتا بھارت نئی راہیں، اسے پیش کریں گے ایڈوکیٹ محمد اکرم خان صاحب۔ میں محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس عنوان پر اپنے قیمتی خیالات سے ہم سب کو مستفید کریں۔ ایڈوکیٹ محمد اکرم خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ آج کا عنوان بدلتا بھارت اور نئی راہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، میرا تعلق اکثر برادران وطن سے رہتا ہے، ان کے بیچ بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، ڈیبیٹ میں حصہ لینا۔ اس کے نتیجے میں جو میرے مشاہدات ہیں، جو میرا آبزرویشن ہے، جو میرے احساسات ہیں، وہی باتیں میں اس وقت آپ سے شیئر کروں گا۔ جہاں تک ہندوستانی سماج کی بات آتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اور اس وقت دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہے، تقریباً برابر کی آبادی ہے۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے دیکھ رہا تھا کہ 2022 میں چائنا کی آبادی کیا تھی، تو معلوم ہوا کہ 143 کروڑ آبادی چائنا کی ہے، اور 140 کروڑ قریب آپ کے ہندوستان کی آبادی، تو تقریباً برابر کی آبادی، ایک بڑا ملک دنیا کا۔ اس ملک کے بارے میں لوگوں کے اپنے احساسات بھی الگ الگ ہیں۔ یہاں کی سماجیات پر بھی بہت کچھ لوگوں نے لکھا ہے، یہاں کی پالیٹکس پر بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ مثال کے طور پر میں دو افراد کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ منشی پریم چند ایک بہت بڑے رائٹر گزرے، جن کو ہندوستان کا، بھارت کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سماجیات پر بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کی جتنے بھی ناول ہیں، چاہے وہ گودان ہو یا ان کی جو کہانیاں ہیں، جو اسٹوریز ہیں، وہ سب سماجیات پر ہیں۔
کبھی دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ میں نے ان کا بہت سارا لٹریچر پڑھا ہے اور اکثر اس پر ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ایک کہانی میں انہوں نے جو بات لکھی ہے اس کی پہلی لائن یہ ہے کہ جمن شیخ اور الگو چودھری میں گاڑھی مترتا تھی۔ گویا انہوں نے ہندوستانی سماج کو بتایا ہے کہ یہاں مختلف مذاہب کے، مختلف خیالات کے لوگ رہتے ہیں، اور ایسے نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں، بلکہ ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں، وہ مل جل کر کے رہتے ہیں۔ یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ میں نے ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ایک نئی ریسرچ ابھی تھوڑے دن پہلے سامنے آئی۔ ایک صاحب نے ریسرچ کیا کہ ہندوستان میں، بھارت میں دنگے کیوں ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ دنگے علی گڑھ میں کیوں ہوتے ہیں، کالی کٹ میں کیوں نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جس سماج میں اجنبیت ہوتی ہے وہاں غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور جہاں غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں وہیں آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہے کہ جو بات انہوں نے لکھی ہے اس کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہم بہت لکھتے ہیں کہ کیسے سماج میں غلط فہمیاں دور ہوں، کیسے سماج آگے بڑھے، لیکن کبھی ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ علی گڑھ کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں 24% ایسے لوگ ہیں جن سے برادران وطن سے تھوڑی سلام دعا ہوگی، تھوڑا ملنا جلنا ہوگا، لیکن کالی گڑھ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں تقریباً 84% ایسے لوگ ہیں، 84%، جن کے تعلقات اچھے ہیں، جن کا ساتھ میں بزنس ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، کاروبار میں شرکت ہے، اس لیے کالی گڑھ میں دنگے نہیں ہوتے۔ تو ایک ہندوستان یہ ہے، ایک بھارت یہ ہے جس کی سماجیات پر پریم چند نے بہت کچھ لکھا۔ ایک دوسرے پولیٹیشین ہیں جو اس کے فوراً بعد 1944 میں جن کی کتاب آئی تھی ڈسکوری آف انڈیا، پنڈت جواہر لال نہرو، اس پر ٹی وی سیریل بھی بنا تھا کسی زمانے میں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے جس ہندوستان کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے ڈائیورسٹی کی بات کہی کہ ہندوستان میں جو مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف خیالات کے لوگ، مختلف زبان کے بولنے والے لوگ رہتے ہیں، یہ اس کی خوبصورتی۔ انہوں نے کئی اسٹیٹس کا ذکر کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس میں جو صوبے بنے ہیں، اسٹیٹس بنے ہیں، اس کی بنیاد زبان تھی۔ آپ کیرلا دیکھ لیجئے، کیرلا کی زبان الگ ہے، کرناٹک کی زبان الگ ہے، تمل ناڈو کی زبان الگ ہے، آندھرا پردیش کی زبان الگ ہے۔ زبان کی بنیاد پر اسٹیٹ بنے تھے۔ تو انہوں نے جو کہا کہ یہ ڈائیورسٹی ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ اس لیے بھی خاص طور پر کیا کہ آج جو ہے ڈائیورسٹی پر ہی سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ، بہت سارے لوگوں کے خیالات آپ سن لیجئے، بہت سارے ویڈیوز ہیں، بہت سارے آرٹیکل ہیں جو اخبار میں اس وقت آ رہے ہیں۔ ان کی باتیں مختلف ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو آپس میں کنٹرڈکشن بھی ہو سکتا ہے، جدا جدا بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات سب میں کامن ہے، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے اس کی یہاں کی ڈائیورسٹی کو خطرہ ہے۔ یہ جو گلستان ہے، اس میں طرح طرح کے جو پھول ہیں، آپ ان کو ایک رنگ بنانا چاہیں، تو میں اس لیے اس کا تذکرہ کیا کہ یہی بات تھی جو اس وقت جو ہے جواہر لال نہرو نے کہی تھی۔ اب ہم تیسری بات کی طرف آتے ہیں جس کا خواب اس وقت کے 44 کروڑ لوگوں نے دیکھا تھا۔ ایک خواب تھا، ایک سپنا تھا۔ ان کی زبانیں الگ تھیں، ان کی تہذیب الگ تھی، ان کے مقامات الگ تھے، مگر ان کا سپنا ایک تھا۔ وہ سپنا یہ تھا کہ ہمیں آزادی ملے، ہم اپنے سپنوں کا ایک ہندوستان بنائیں جہاں ہم اپنی مرضی سے جی سکیں، ہماری اپنی لائف اسٹائل ہو، کسی کا ظلم نہ ہو،
کسی کی زیادتی نہ ہو، ہمارے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ اور جب ملک آزاد ہوا تو ان سپنوں کو بروکار لانے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، ایک دستور بنایا گیا، اور کہا گیا کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین دستور ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس کے پریمبل میں سب سے پہلے جو بات لکھی ہے، وی آر دی پیپل آف انڈیا، ہم بھارت کے لوگ، یعنی یہ ہم سب کا سپنا تھا۔ اس کا پہلا جملہ ہی یہی ہے، جہاں لوگوں کو خطاب کیا گیا کہ یہ ہم سب کا سپنا ہے۔ پھر اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جسٹس کی بات کہی گئی ہے، لبرٹی کی بات کہی گئی ہے، ایکوالٹی کی بات کہی گئی ہے، فٹرنٹی کی بات کہی گئی ہے، اور کہا کہ جو ہے یہ ہمارا خواب ہے جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا ہمارا ملک ہو، ایسا ہمارا بھارت ہو۔ لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں کہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، دنیا کا دستور یہی ہے، آج نکلنے والا سورج کل پلٹ کر کے آنے والا نہیں۔ وقت کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ وقت کی دو بڑی خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ وقت خود بھی بدلتا ہے، وقت کی ایک بڑی خوبی تو یہ ہے کہ یہ خود بھی بدلتا ہے، اور دوسری اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ حالات کو بھی بدلتا ہے، سینیریو کو بھی بدلتا ہے، دنیا کا منظرنامہ بھی بدلتا ہے۔ یہ وقت کی دو بڑی خوبیاں ہیں۔ چونکہ حالات بدلتے رہے، دستور بھی بنا، ملک بھی آزاد ہوا، لیکن بہت سارے چیلنجز سامنے آئے۔ کبھی غریبی کے نعرے دیے گئے، کبھی مہنگائی کی باتیں کی گئیں، کبھی ایمرجنسی بھی آئی، کبھی جو ہے اقلیتوں پر ظلم زیادتی کی بھی باتیں آئیں، بہت سارے واقعات ہوئے۔ لیکن ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں کچھ سالوں میں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پلان کے تحت بدلی جا رہی ہیں، پلان کے تحت بدلی جا رہی ہیں، اور اس کا تعلق دستور ہی سے ہے، کانسٹیٹیوشن سے ہے۔ اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ کس طرح سے کانسٹیٹیوشن کو ڈائلوٹ کیا جا رہا ہے، بے وزن کیا جا رہا ہے۔ میں 3-4 باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ادھر پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے کرائم کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ کرائم پہلے نہیں ہوتے تھے، پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن کرائم کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا تھا، اس کا جشن نہیں منایا جاتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں ادھر پچھلے جو واقعات ہوئے، لنچنگ کے واقعات ہوئے، یا کہیں کسی بھیڑ نے کسی کا قتل کیا، تو آپ دیکھیں کہ صرف قتل ہی نہیں ہوا، لنچنگ ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کی ویڈیو بنائی گئی، اور پھر اس ویڈیو کو وائرل کیا گیا۔ یعنی ایک میسج دیا جا رہا ہے سماج کو۔ اس سے پہلے ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، تاریخ میں کچھ چیزیں مل سکتی ہیں اس طرح کی کہ دنیا میں پہلے بھی جو ہے ٹیرر پھیلانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جاتی تھیں۔ آپ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھیں گے تو وہاں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنی لکڑیاں چاہیے، مگر پوری قوم سے کہا گیا کہ لکڑیاں جمع کریں، پھر اس کو جو ہے الاؤ کئی دنوں تک جلایا گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کچھ ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس زمانے میں ایک وہ شکل تھی کہ آئندہ کوئی جو ہے ابراہیم علیہ السلام بن کر کے کسی بادشاہ کو چیلنج نہ کر سکے۔ اس کی دوسری شکل یہاں بھی ہے کہ یہاں جو ہے ایک کرائم کیا جاتا ہے، پھر اس کرائم کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ نیا ٹرینڈ ہمارے سامنے آیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے آزاد ادارے ہیں، آٹونامس ادارے، ان کو بھی بڑی تیزی سے بے وزن کیا گیا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں کا الیکشن کمیشن ہے،
الیکشن کمیشن کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. بہت سارے واقعات ہیں، روز آئے دن کوئی نہ کوئی جو ہے پریس کانفرنس ہوتی. یہاں کی CBI ہے، ID ہے، آپ دیکھیں ان پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتی. تو گویا یہ تمام چیزیں جو ہے بے وزن ہوتی جا رہی ہیں. 2005 میں جب RTI کا قانون آیا تھا، رائٹ ٹو انفارمیشن، تو لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ عوام کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے. ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں اس کے کام کاج کے بارے میں، کوئی دستاویز ہے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم سوالات اٹھا سکتے ہیں. اور گورنمنٹ نے اس کی فیس محض 10 روپے رکھی تھی کہ عام آدمی بھی وہ چیز حاصل کر سکے. 10 روپے اس کی فیس رکھی. تو لوگوں کے ہاتھ میں یہ تھا کہ ایک ہتھیار ہے اور وہ یہاں کی بیوروکریسی سے، یہاں کی گورنمنٹ سے سوال کر سکتے، کچھ پوچھ سکتے. لیکن آپ دیکھیں ادھر پچھلے کچھ دنوں میں جو آئے ہیں کہ اس ملک کے تقریباً 90 سے زیادہ RTI ایکٹیوسٹ ہیں جن کا قتل کیا گیا، جن کا مرڈر کیا گیا، اور ان کے سلسلے میں کوئی سنوائی بھی نہیں ہو سکی. تو میں بتا رہا تھا کہ کس طرح سے چیزوں کو جو ہے ڈیمیج کیا گیا، کس طرح سے چیزوں کو جو ہے کمزور کیا گیا. ریزرو بینک آف انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں تو 2016 میں جب نوٹ بندی کی بات آئی اور پھر ابھی جب اس پر فیصلہ آیا تو یہی بات کہی گئی کہ ریزرو بینک کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ نوٹ پر جو گارنٹی ہوتی ہے ریزرو بینک کی گارنٹی ہوتی ہے، سرکار کی نہیں ہوتی. کبھی نوٹ آپ کے پاس ہو 200 کا، 100 کا، 500 کا، تو اس میں لکھا رہتا ہے نوٹ میں ہے ریزرو بینک کی طرف سے میں دھارک کو 500 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں. یہ گارنٹی ریزرو بینک کی ہوتی ہے، کسی سرکار کی نہیں ہوتی. اس پر دستخط جو اس کے گورنر کے ہوتے ہیں، جو ہے کسی منسٹر کے نہیں ہوتے. تو میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے جو ان کے اختیارات تھے وہ چھینے گئے. تو ان سب چیزوں کو جو ہے ڈائیلوٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوک پال بل جو 2014 میں پاس ہوا تھا، جس پر بڑی چرچا ہوئی تھی، الیکشن کا ایک مدعا بھی بنا تھا، لیکن وہ بل تو پیش ہو گیا، لیکن آج تک کوئی جو ہے اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا اس میں. آج تک کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کہ جو ہے گورنمنٹ کے کام کاج پر کبھی سوال کھڑا ہو سکے. تو یہ تمام چیزیں تھیں. ابھی میں ایک دن ایک صاحب کے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے یہاں کی ڈیموکریسی کے بارے میں دستور پر بات کر رہا تھا. تو ڈیموکریسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے ڈیموکریسی میں ڈکٹیٹرشپ ہے اور یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے اور اس کو پھر سے ریسرچ کر کے پڑھنا چاہیے. نہ ڈیموکریسی ہے نہ ڈکٹیٹرشپ، بلکہ ایک نیا تجربہ ہے جو اس ملک میں کیا جا رہا ہے. تو میں آپ حضرات کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ملک جو ہے کس طرف جو ہے جا رہا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اس ملک میں ایک نیا ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، الگ تھلگ کیا جا رہا ہے. ان کے کاروبار الگ ہو جائیں، ان کے محلے الگ ہو جائیں، ان کی چیزیں الگ ہو جائیں. تو ایک مستقل جو ہے پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے آئیڈیولوجیکل باتیں، آئیڈیولوجیکل باتیں تو چل ہی رہی ہیں، وہ سوالات تو اٹھائے ہی جا رہے ہیں، مگر دھیرے دھیرے جو ہے مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیلنے کی ایک مسلسل جو ہے جدوجہد ہے، مسلسل کوشش ہے جو چل رہی ہے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہے جب کوئی بیان نہ آتا ہو، اخبار میں کوئی خبر نہ آتی ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. بہت سارے جو ہے اجتماعات کیے جاتے ہیں، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ اس وقت ہندوستان میں ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، اس کو بھی جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہے کہ اس ملک میں ٹیرر پھیلایا جائے، لوگوں کی آواز کو دبایا جائے، اور یہ ہے کہ ملک جو ہے معاشی غلامی کی طرف جا رہا ہے. پھر سے جو ہے کیپٹلزم جو ہے یہاں حاوی ہو رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے
غلام بنایا جا رہا ہے، غریب جو ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک نیا ڈیٹا دیکھ رہا تو بتایا گیا ہے کہ اس میں جو ہے 1% لوگوں کے پاس جو ہے 77% دولت جمع ہو گئی، 1% لوگوں کے پاس۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی تیزی سے جو ہے یہاں کے ریسورسز پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیے منی پور کا واقعہ چل رہا ہے، اس کے اگر پیچھے جائیں گے تو صرف وہاں کے ریسورسز ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو حق ملا ہوا ہے دستوری 371 آرٹیکل کے تحت، 371 کے تحت، کہ وہاں کی زمینوں کو بیچ نہیں سکتے کسی کو، سوائے اس آبادی کے جو وہاں کے رہنے والے ہیں، اس میں ناگا بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں۔ مگر دھیرے دھیرے جو ہے برما کی طرف سے کچھ لوگوں کو انٹری دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ بھی اس کے حقدار ہیں، اور اسی بات کی جنگ ہے وہاں پر، اسی بات کی لڑائی ہے، اور حکومت خاموش ہے، اس لیے کہ حکومت کا ہی پلان ہے کہ وہاں دوسرے لوگوں کی انٹری ہو اور ان چیزوں پر قبضہ ہو۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس طرح جو ہے یہ ملک جو ہے آگے بڑھ رہا ہے اور دھیرے دھیرے جو ہے معاشی غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے، ذہن میں رہنی چاہیے، کہ حالات جب بدلتے ہیں تو سوچنے سمجھنے والوں لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، بدلتے ہوئے حالات میں ہمارا لاہ عمل کیا ہے۔ یہ بات ہمیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ملتی ہے۔ میں ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی جنگ ہوئی تھی جسے ہم جنگ بدر کہتے ہیں، جب بدر کے مقام کے لیے سفر فرما رہے تھے تو وہ رمضان کا مہینہ تھا اور وہ پہلا رمضان تھا۔ آپ بھی روزے سے تھے، آپ کے اصحاب بھی روزے سے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلنے کو ہوئے تو آپ نے اعلانیہ روزہ چھوڑ دیا، لوگوں کے سامنے پانی منگایا، آپ نے روزہ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کچھ اصحاب نے بھی روزہ چھوڑ دیا، مگر کچھ لوگوں نے روزہ نہیں توڑا اور سفر پر چل پڑے۔ جب ایک مقام پر پاؤ ڈالا تو جو لوگ روزے سے تھے وہ تو نڈھال ہو چکے تھے، گرمی، پھر روزے سے ہونا، مگر جو لوگ روزے سے نہیں تھے انہوں نے خیمے لگائے، جانوروں کو باندھا، کنویں کی تلاش کی، پانی کا انتظام کیا، یعنی اس وقت جو کام انجام دینے تھے وہ سارے کام انہوں نے انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع سے فرمایا کہ آج بغیر روزداروں نے روزداروں پر بازی مار دی۔ اب آپ کبھی غور کریے تو روزہ تو فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلت روزے کے بارے میں بیان فرمائی، لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ چھوڑ دیا۔ حالات بدل گئے، اسٹریٹجی بدل گئی، حکمت عملی بدل گئی، تو حالات کے تحت بدلنا چاہیے، ہم کو بھی بدلنا چاہیے۔ ہمارے رسول نے بات سکھائی۔ جنگ خندق کے موقع پر آپ دیکھیں کہ جب پورا لشکر مدینے پر چڑھ آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے مشورے سے خندق کھود لی، یعنی وہ جنگ جو تھی بالکل ڈیفینسو تھی، لوگ چڑھ کر کے آئے تھے، مدینے کو گھیرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچاؤ کر رہے تھے۔ وہ 3 طرف سے خندق تھی، ایک طرف سے باغات تھے مدینے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچاؤ کر رہے تھے، ڈیفینسو جنگ تھی، اور کوشش یہ تھی کہ دشمن جو ہے اس خندق کو پار کر کے ادھر مدینے آنے نہ پائیں، بس یہی حکمت عملی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ محاصرہ ختم ہوتا ہے اور مشرکین مکہ واپس چلے جاتے ہیں تو اس جنگ کے دوران جن قبیلوں نے غداری کی تھی، اپنے عہد کو توڑا تھا، اس میں بنی قریظہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جا کر کے ان کا گھیراؤ کر لیتے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ڈیفینسو تھا، لیکن فوراً یہ آپ آفینسو ہو گئے۔ ابھی آپ بچاؤ کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن اب آپ نے جو ہے اس قبیلے کو گھیر لیا۔ تو یہ سیرت کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ حالات کے ساتھ جو ہے انسان کو بدلنا چاہیے، پوری کمیونٹی کو بدلنا چاہیے۔
بدلتے ہوئے حالات میں ہماری اسٹریٹجی بدلنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ ایک شخص حرام نہیں کھا سکتا، لیکن اگر بات جان پر آ جائے تو مردار تو کھا سکتا ہے۔ ایک شخص صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتا، مگر اگر وہ مسافر ہے، مسافر کا ذکر آیا تھا، اور کہیں پردیس میں کہیں سفر میں ایسی جگہ پھنس جائے تو زکوٰۃ کا مال بھی کھا سکتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ حالات بدل جائیں تو ہماری حکمت عملی بدلنی چاہیے، شریعت کی منشا بھی یہی، تو ہمیں حالات کے ساتھ بدلنا چاہیے۔ اب ہمیں یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، تبدیلی کا عمل کیا ہو، ڈائیورژن کیسے ہو۔ ڈائیورژن سمجھتے ہیں نا آپ، ڈائیورژن جب کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو کہیں جہاں پہ سڑک ٹوٹی ہوتی ہے وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے ڈائیورژن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سڑک جو ہے آگے خراب ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو اس راستے کے بجائے ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو یہی ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے عقیدے خراب ہو گئے، لوگوں کی لائف اسٹائل خراب ہو گئی، طرز زندگی بگڑ گئی، لوگ جو ہے جہنم کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ لوگوں اس راستے کو چھوڑ کے اس راستے کو اختیار کریں۔ یہی تو ہے۔ تو ڈائیورژن کا عمل کیا ہونا چاہیے، ہم کس طرح سے ان حالات کو تبدیل کریں۔ میں 2-3 باتوں کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ڈائیورژن کے عمل کے لیے، تبدیلی کے عمل کے لیے سب سے پہلے ہمارا کوئی ویژن ہونا چاہیے، کوئی ہمارا خواب ہونا چاہیے۔ دیکھیے جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جہاں کلمہ توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو کامیاب ہو جاؤ گے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور فرماتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور فرماتے ہیں کہ لوگوں تم دیکھو گے کہ ایک عورت یمن سے یعنی سنا سے سفر کرتے ہوئے تنہا مکہ کو آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے کسی کا خوف نہیں۔ اب دیکھیے کہنے کو تو 2-3 جملے ہیں، لیکن ان جملوں میں کئی باتیں۔ آپ دیکھیے اس دور میں کوئی انسان تنہا سفر نہیں کرتا تھا، قافلے بنا کے لوگ چلتے تھے۔ پھر عورتوں کا کوئی جو ہے کوئی اونچا مقام نہ تھا، عورتیں تو اس زمانے میں بیچی اور خریدی جاتی تھی، کئی لوگ شادیاں کر لیتے تھے۔ پھر وہاں کے لوگ جو غریب تھے، جو پچھڑے ہوئے لوگ تھے، ان کی کوئی سنوائی نہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں کہیں۔ ایک بات تو یہ کہ میرا خواب ایک ایسا ہے کہ میں ایک تبدیلی چاہتا ہوں اس ملک میں، اس سماج میں، جہاں امن ہو، جہاں رول آف لا ہو، کوئی کسی کو لوٹے نہیں، کوئی کسی پر حملہ نہ کرے، یہاں تک کہ یہاں کی خواتین بھی محفوظ ہوں اور وہ آزادی کی زندگی جی سکے۔ اب یہ تو مکے کے ہر آدمی کے دل کی آواز تھی نا، وہ کلمہ ان کی سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، یا کتنے لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوگا، وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن یہ تو ہر آدمی کے دل کی آواز تھی۔ ہر آدمی چین سے سونا چاہتا تھا، ہر آدمی چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ دست درازی نہ کرے، کوئی میرے ساتھ ظلم نہ کرے۔ وہاں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی اصول اور ضابطے نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیغام دیے کہ میں اس طرح سماج کو جو ہے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے لوگوں کو آئیڈیاز دیے، اس کے لیے مسلسل جد و جہد کی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، یا جس شہر میں رہتے ہیں، شہر لکھنؤ میں رہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ویژن کیا ہے، کیا چیز ہیں جو ہم اس ملک کی عوام کو دینا چاہتے ہیں، وہ کون سا نعرہ ہے، کون سا سلوگن ہے، کون سی تبدیلی ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہر دل کی آواز ہو، ہر شخص کہے کہ یہ تو میرا بھی خواب ہے۔
یہ آپ ہی کا خواب نہیں ہے، یہ تو میرا بھی خواب، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ ایسا کیا ہے آپ کے پاس؟ تو ہمیں کبھی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور خواب کے بارے میں اے پی جے عبد الکلام نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے، کہا خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں دیکھے جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ تو جانتے ہیں کہ خواب تو انسان سوتے میں ہی دیکھتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں دیکھے جاتے ہیں، خواب تو وہ ہے جو انسان کو سونے نہ دے۔ تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ وہ جو خواب تھا انہیں سونے نہیں دیتا تھا، ایسا خواب ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی ویژن ہو، کوئی خواب ہو اس ملک کے لیے، سماج کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس خواب کے لیے ہمارے پاس جو ہے کوئی لاہ عمل ہو، کوئی پلاننگ ہو، ہم پلاننگ کے ساتھ کام کریں۔ کتنا ہی اچھا خواب ہو مگر اس کے پیچھے پلاننگ نہ ہو تو پھر وہ خواب کبھی زمین پہ نہیں اتر سکتا۔ تو ہمارے پاس کوئی روڈ میپ ہونا چاہیے، کوئی پلاننگ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں اس ملک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پلاننگ کی۔ ہجرت کا واقعہ ہے، آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پلاننگ کی، کس وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے، وقت کون سا تھا، پھر آپ نے جو ہے جن سواریوں کا انتخاب کیا، پھر جو سفر طے کیا شمال کے بجائے جنوب کی طرف، پھر آپ جا کر کے غار حرا میں، وہ غار شور میں جا کر کے قیام پذیر ہوئے، پھر اس کا بھی ایک وقت ہے، تیسرے دن وہاں سے جو ہے آگے کا سفر جاری کیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ سب پلاننگ کا حصہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ اچانک چیزیں ہو گئی، وہ سب پلاننگ کا حصہ تھا۔ کون ہمارے ساتھ ہوگا، جب ہم نکلیں گے تو کس طرف جائیں گے، کہاں ٹھہریں گے، کتنے دن ٹھہریں گے، کب وہاں سے آگے بڑھیں گے، یہ سب ان کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو لے لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے ہیں کہ بار الہ عمر بن خطاب اور عمر بن عصام میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا مکے میں دو ہی آدمی تھے کیا جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی؟ مکے میں تو اور بھی لوگ رہے ہوں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی افراد کے لیے کیوں ہاتھ اٹھائے، کیوں دعا کی؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بات ذہن میں رہی ہوگی، کوئی پلان رہا ہوگا، کوئی بات آپ نے سوچی ہوگی کہ ان میں سے اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو آئندہ اسلام کا مستقبل کیا ہوگا، یہی تو بات ذہن میں رہی ہوگی۔ اور کیا بات ذہن میں رہی؟ تو کبھی ہم اس طرح سے بھی سوچیں، اور یہ طریقہ ہمارے رسول نے بتایا کہ اگر ہم دعا بھی مانگیں تو اس میں بھی کوئی ہمارے ذہن میں کوئی نقشہ ہونا چاہیے۔ آپ اس ملک پر غور کریں، اس ملک میں لوگ کام کر رہے ہیں، اس ملک میں مزدوروں پر کام ہو رہا ہے، خواتین پر کام ہو رہا ہے، طلبہ نوجوانوں پر کام ہو رہا ہے، ریٹائرڈ لوگوں پر کام ہو رہا ہے، افسروں پر کام ہو رہا ہے، آئی پی ایس آئی ایس افسروں پر لوگ کام کر رہے ہیں۔ اسی ملک میں ایک تنظیم ہے جو کام کر رہی ہے، آخر ہمیں کس نے روکا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی ایک تنظیم بہت مضبوط ہو گئی ہے، اس وقت گورنمنٹ بھی اسی کی سنتی ہے، ریموٹ کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے کچھ کیا ہے نا، تبھی تو ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ آخر ہم نے کیا پلان کیا؟ جماعت اسلامی یہی بار بار کہتی ہے کہ ہم بھی اس ملک میں پلان کر سکتے ہیں، نوجوانوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، خواتین میں کیا کرنا ہے، جو ہمارے آفیسرس ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا کام ہونا چاہیے۔ کبھی ہم اس پہلو سے غور کرتے ہیں؟ غور تو کرنا چاہیے، اگر ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اگر ہم کچھ کرتے نہیں تو پھر رزلٹ کی امید کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمیں جو ہے پلاننگ کے ساتھ جو ہے کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب ہم لوگ پڑھا کرتے تھے تو کبھی کانپور میں جاتے تھے کرکٹ دیکھنے، تو اس وقت جو ہے کھلاڑیوں پر بات ہوتی تھی، یہ گاوسکر کیسے ہیں، یہ کلائیو لائٹ کیسے ہیں، اظہر الدین کیسے نئے پلیئر آئے ہیں،
کھلاڑیوں پر بات ہوتی تھی اور ان کی اسٹریٹجی پر بات ہوتی تھی، لیکن آج آپ دیکھیے جو لوگ نوجوان کرکٹ دیکھتے ہیں وہ کھلاڑیوں پر نہیں، ایک ایک بال پر بات ہوتی ہے، اس بال کی اسپیڈ کتنی تھی، اس میں سوئنگ کتنا تھا، کہاں پر کھا کر کے کہاں پر جاتی ہے، ایک ایک بال کی آپ پوری ہوئی دکھائی جاتی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دنیا جو ہے پلاننگ سے مائکرو پلاننگ کی طرف چلی گئی اور ہمارے ذہن میں کوئی نقشہ نہیں ہے، تو ہم کیسے حالات کو تبدیل کریں، کیسے جو ہے نیا ہندوستان لائیں، کیسے اس کو تبدیل کریں؟ تو ہماری بھی کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کوئی پلاننگ ہونی چاہیے۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اجتماعی جدوجہد کا کوئی نقشہ نہیں۔ ہم اگر کچھ کام بھی کرتے ہیں تو تنہا کرتے ہیں، یا اپنے محلے میں کچھ لوگوں کو جمع کر لیا، جو ہے کوئی ملک گیر یا کوئی بڑی اجتماعیت ہمارے سامنے نہیں ہوتی، کوئی ہمارا ٹیم ورک نہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو ہے جتنے لوگوں نے کوئی انقلاب برپا کیا ہے، کوئی تبدیلی کی ہے، تو انہوں نے ٹیم کے ساتھ کیا، ٹیم ورک کیا۔ تو ہمیں جو ہے ایک دوسرے سے مل جل کر کے کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور ان کے لیے باصلاحیت افراد تلاش کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کے بارے میں کہا یہ امین الامت ہے، یہ صدیق اکبر ہیں، یہ فاروق ہیں، یہ سیف اللہ ہیں۔ تو یہ محض خوبیاں ہی نہیں ہیں، خوبیاں بھی ہیں ان کی، لیکن یہ ہے کہ اس کام کے ماہر ترین لوگ، اور ان کے سپرد وہی کام کیا ہے۔ آخر ہم اپنے نوجوانوں کو ایسا کیوں نہیں بنانا چاہتے کہ لوگ ان سے بھی پوچھیں؟ کبھی بجٹ بنتا ہے ملک کا تو کبھی دیکھا آپ نے کوئی مسلمان تبصرہ کرتا ہو کہ ملک کا بجٹ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہی نہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں۔ ابھی میں نے یونیفارم سول کوڈ کی بات کی، کتنے لوگ ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں؟ کتنے ہمارے پاس ایسے ماہرین ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جانتے ہو؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ صرف ایک صاحب ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں، حیدرآباد کے فیضان مصطفیٰ صاحب ہیں، جنہوں نے لیگل ایویڈنس کے نام سے سیریز بھی بنائی ہے اور بہت اتھینٹک باتیں کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے بارے میں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں بھی جو ہے ایکسپرٹ تیار کرنے چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک بدلے، سماج بدلے، تو اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا چاہیے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اپنی دینی مجلسوں میں یا اس طرح کی کئی گفتگو ہوتی ہے، ہمارے نوجوان جاتے ہی نہیں، اور ہمیں بھی یہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ کبھی ان کو بھی لے جائیں۔ دیکھیے ہمیں تو جو رول پلے کرنا تھا تقریباً ہم کر چکے، میں یا میری عمر کے جیسے لوگ، ہمیں جو رول پلے کرنا تھا تقریباً کر چکے۔ ابھی آئندہ کا جو مستقبل ہے، چاہے ملک کا ہو، چاہے ملت کا ہو، چاہے ان کا خود کا ہو، یہ انہی کے حوالے۔ تو اگر وہ یہ چیزیں نہیں سیکھتے، یہ باتیں ان کے ذہن میں نہیں آتی، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملت کا مستقبل کیا ہوگا، اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے مل جل کر کے جو ہے کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک تو یہ ہے کہ کوئی ویژن نہیں ہوتا، کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، کام چل پڑتا ہے، جیسے کہ گاڑی چل پڑتی ہے، تو پھر جو ہے ہم اس پر جو ہے تبصرے کرنے لگے۔ کسی نے کہا ہے کہ جب گاڑی چل پڑے تو اپنے ریموٹ کو سائلنٹ موڈ میں کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میری رائے رہی ہوگی، لیکن اب جب کہ فیصلہ ہو چکا ہے، چیزیں طے ہو گئی ہیں، تو ہمیں تبصرے بند کر دینا چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے اس طرح کی جو ہے ٹیم بنانی چاہیے۔ جماعت اسلامی یہی پیغام دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہماری رائیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ایک بڑی ٹیم کا حصہ تو ہو سکتے ہیں۔ اور ایک چوتھی اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیے کسی بڑے کام کے لیے انسان کا بڑا دل بھی ہونا چاہیے، اسے تو قلبی جسے کہتے ہیں۔ چھوٹے دل کے ساتھ چاہے کوئی فرد ہو، چاہے کوئی گروہ ہو، دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ بڑے کام کے لیے
ذرا دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے روزہ چھوڑ دیا یا میرے کسی عمل کی وجہ سے چھوٹ گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک غلام آزاد کر دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس غلام کہاں ہے، میرے پاس غلام کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم جو ہے 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں 30 دن کے تو رکھ نہیں سکا ہے، اب میں 60 دن کے کیسے رکھ سکتا ہوں، کوئی اور طریقہ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا یہ تو میرے لیے اور مشکل کام، میں غریب آدمی 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بیٹھو۔ جب وہ شخص بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی رسول آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے، تو وہ ایک ٹوکری میں کھجور لائے تھے۔ جب وہ چلنے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا اور چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک ٹوکری کھجور ہیں، جا کر کے مدینے میں غربا و مساکین میں تقسیم کر، بس یہی تمہارے لیے کافی۔ تو اس شخص نے کہا جو صحابی رسول آئے تھے کہ اللہ کے رسول بھلا مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب ہوگا مدینے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر مسکرائے اور کہا اچھا جاؤ اپنے بال بچوں کو کھلا دو۔ یہ ہے انسان کا بڑا دل ہے۔ فقہ اپنی جگہ ہے، فتویٰ اپنی جگہ ہے، لیکن وسعت پر بھی اپنی جگہ ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب دیکھ رہا تھا الفاروق، اس میں ایک واقعہ ہے کہ جب اسلامی فوجیں سفر کر رہی تھی تو ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو آ کر کے ایک مجاہد نے اپنے سپہ سالار سے کہا کہ ایک خیمے میں کبوتر نے انڈا دے دیا، میں نے اس کو بہت بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ جا نہیں رہا، تو انہوں نے کہا اس خیمے کو ایسے لگا رہنے دیں، اور وہ سفر جاری رکھا۔ جب واپس آئے تو خیمہ اسی طرح لگا ہوا، اور وہاں پر ایک نیا انہوں نے شہر بچایا۔ تو بتایا کہ اس طرح لوگ جو ہے کام کرتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جو ہے عروج کی طرف لے جاتا ہے۔ بڑا دل ہونا چاہیے۔ اخوان کے جو تیسرے مرشد ہوئے ہیں، میں ان کی کتاب کئی سالوں پہلے پڑھی تھی، یادوں کی امانت، جو تحریکی رفقا ہیں شاید انہوں نے دیکھی ہوگی، عمر تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب انور سادات نے جو ہے اخوان کا گھیرا بہت تنگ کر دیا، بہت زیادہ جیلوں میں ٹارچر ہونے لگے، تو بعض نوجوان ایسے تھے جنہوں نے تحریری طور پر لکھ کر کے دیا گورنمنٹ کو کہ ہمارا اخوان سے کوئی تعلق نہیں۔ گورنمنٹ نے کہا اگر تم لکھ کر کے دے دے تو تم چھوڑ دیں گے جیل سے، تو انہوں نے جو ہے تحریر دے دی کہ ہمارا اخوان سے کوئی تعلق نہیں، جیل سے وہ رہا ہو گئے۔ لیکن اب سماج میں کیسے جاتے؟ تو عمر تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلسہ کیا، اور اس جلسے میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ ہمارے مرشد نے اس کا ہمیں حکم دیا تھا، اس کی اجازت دی تھی، یعنی انہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے کہ مرشد نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک قائد کی سوچ ہونی چاہیے کہ اپنے ہر کسی رفیق کو شرمندگی سے بچا لے۔ حالانکہ ان سے اجازت لے کر انہوں نے جو ہے وہ تحریر دی تھی، مگر کہا کہ لوگوں کو بتائیں کہ مرشد نے اس کی اجازت دی۔ تو بتا رہا تھا کہ دنیا میں بڑی تبدیلی کے لیے ذرا دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ چھوٹے دل کے لوگ جو ہے کوئی بڑا کام نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ حالات کیسے بدلیں گے، حالات تو بہت خراب ہیں۔ اکثر نوجوان باتیں کرتے ہیں، میں چونکہ چلتا پھرتا رہتا ہوں تو لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر کبھی غور کرنا چاہیے، اگر ہم قرآن
کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے واقعات، خود ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ دیکھیے کیا چیز تھی۔ ایک طرف ایک نوجوان ہے، دوسری طرف پوری حکومت۔ ایک خیال ایک نوجوان کا ہے جن کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور دوسری طرف جو ہے پوری حکومت، ان کے خیالات ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کا کلچر ہے، سب کچھ، مگر اپنی بات تو کہہ رہے ہیں۔ وہاں کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے کوئی پولیس ہیڈ کوارٹر ہو، کوئی پولیس تھانہ ہو جہاں جا کے رپورٹ لکھائی جا سکتی ہو، کوئی ہیومن رائٹ کی تنظیم ہو، کوئی عدالت ہو، کچھ بھی نہیں۔ کم سے کم اس ملک میں یہ چیزیں تو ہیں۔ آپ کو کوئی ٹارچر کرتا ہے تو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں وہاں جا سکتے ہیں، ایجیٹیشن کر سکتے ہیں سڑکوں پر، قانون کے دائرے میں جو ہے آپ کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا نا، کیا تھا؟ تو کیا اس سے زیادہ حالات خراب ہیں؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، وہاں تو جب آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آتی، نہ ان کے گھر خاندان کی طرف سے کوئی آواز آتی۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے وہ تو آگ کے لیے کرتا ہے، یا نار کونی بردن سلام علیکم، آگ کو حکم دیتا ہے کہ جو ہے تو ہی ابراہیم کے لیے سلامتی بن۔ تو کم سے کم ایسے حالات تو نہیں ہیں اس ملک میں، ایسے مایوس ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو ہمیں کبھی غور کرنا چاہیے، مایوسی سے بچنا چاہیے۔ ابھی محمد فاروق خان صاحب جو جنہوں نے ہندی کے قرآن کا ترجمہ کیا، اور بہت ساری کتابیں ہیں ان کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں، ان کا انتقال ہوا۔ ایک بار وہ دہلی مرکز میں درس قرآن پیش فرما رہے تھے، تو درس کے دوران انہوں نے آڈینس سے ایک سوال کیا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ عقیدہ توحید ہے، کسی نے کہا کہ عقیدہ آخرت ہے، کسی نے کہا کہ اس کے احکامات ہیں جو قابل عمل ہیں۔ کئی جوابات آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کانٹینیوٹی ہے، اس میں دعا ہے، اور یہ چیز انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے۔ اسلام میں مایوسی نہیں، یہ زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہاں انصاف نہیں ملا تو ایک عدالت اور قائم ہونے والی ہے نا جہاں انصاف ملے۔ تو یہی چیز ہے جو انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے۔ اگر یہاں ہم کو کوئی رزلٹ نہیں مل سکا تو رزلٹ تو ملنے والا ہے نا، ہمارے کاموں کو کوئی ریوارڈ یہاں نہیں ملا تو آئندہ ملنے والا ہے۔ تو یہی چیز ہے جو آدمی کو متحرک اور فعال رکھتی ہے، انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، یہ دنیا تو یوں چلتی رہے گی۔ اور میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دنیا میں مسئلہ صرف ملت کا نہیں، کسی تنظیم کا نہیں، بلکہ مسئلہ میری اپنی ذات کا ہے، میرا اپنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں کہیں، جو تحریک برپا کی، وہ تو دنیا میں ناکام ہو گئی۔ آپ دیکھیں ان کے حواریوں کو لوگوں نے جو ہے سولی پہ لٹکایا، پھانسی پہ چڑھایا، خود عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر کے لوگ لے گئے اور ان کی سولی پہ تصویر دیکھی ہو۔ تو تحریک تو ناکام ہو گئی۔ ان کی جو انجیل ہے برناباس نے جو سب سے پہلی لکھی، وہ بھی بہت دنوں بعد لکھی گئی اور منظر عام پہ بھی نہیں آ سکی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب ان کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، کہا وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے نا، ان کے حواریوں کا تذکرہ کیا۔ وہ تحریک ناکام ہو گئی مگر وہ افراد کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریک، فتح مکہ کے بعد وہ تحریک کامیاب ہو گئی، اسلام غالب آ گئے، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لیکن اسی مکے میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ، کتنے لوگ ہیں جو ناکام ہو گئے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس پہلو سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے
کہ مسئلہ میری اپنی ذات کا ہے. اگر میں جدوجہد نہیں کر رہا، میں کوشش نہیں کر رہا، تو پھر میرے ہاتھ بھی کچھ آنے والا نہیں. تو اس پہلو سے ہمیں سوچنا چاہیے. اور آخر میں 2-3 منٹ بچے ہیں. میں نے جو شروع میں جو سورہ آل عمران کی آیت پڑھی تھی وہ آخری آیت نمبر 200، آخری آیت. اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا تفصیلی ذکر کیا ہے، بلکہ اس پر تبصرہ کیا کہ وہاں جو ہے جنگ صرف آئیڈیولوجیکل نہیں ہے، صرف نظریاتی جنگ نہیں ہے، بلکہ فزیکل جنگ بھی لڑی جا رہی ہے، اور اس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا اس جنگ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا آخر کہ ہے لوگوں صبر سے کام لو، اور باطل پرست لوگوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ. تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی وہ یہ ہے کہ صبر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا کہ تبدیلی جو ہے وہ بتدریج آتی ہے. صبر کہاں کیا جاتا ہے؟ صبر وہیں کیا جاتا ہے کہ بتدریج تبدیلی آئے. ابھی جنگ بدر ہوئی تھی، تمہیں کامیابی ملی تھی، جنگ بعد میں تمہیں تھوڑا نقصان پہنچا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جہاں ذکر کیا ہے قرآن میں، تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے کہا ہو جا کن فیکون، یہ نہیں کہا کہ ہو جا بس ہو گئے. کہا جو ہے یہ بتدریج ہوئی ہے. 6 ایام کا ذکر کیا، ایک مرحلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہے نا. تو مرحلے وار تبدیلی آتی اور اس میں صبر کی ضرورت ہے. تو کہا جو تبدیلی آئے گی، جو ایک جنگ چھڑی ہے، یہ آئیڈیولوجیکل بھی ہے، نظریاتی بھی ہے اور فزیکل بھی ہے. تو تبدیلی تو آئے گی لیکن مرحلے وار آئے گی. اور تمہیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپس میں بھی جو ہے مسابقت پیدا کرنی، اور یعنی داخل میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں بھی تمہیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا. یہ عمل تمہیں جو ہے کرنا ہے. اور پھر کہا کہ جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار. تقوی کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اور بہت ساری کتابیں ہیں. مولانا امین اصل اصلاحی صاحب کی ایک بہت اچھی کتاب ہے حقیقت تقوی ہے، کبھی ہمارے رفقا کو پڑھنا چاہیے. لیکن میں صرف 2 لفظ کہنا چاہوں گا تقوی کے بارے میں کہ تقوی ہے کیا چیز. تقوی ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے احکام الہی کی پابندی کرے، رول آف گاڈ، احکام الہی کی پابندی کرے. اور دوسری بات یہ ہے، اس کی روح یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، یعنی جسے ہم رضا الہی کہہ سکتے ہیں. 2 چیزیں، احکامات الہی اور رضا الہی، انہی 2 چیزوں کا نام تقوی ہے. کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی تمہیں قانون کے دائرے میں کام کرنا ہے، خدائی ہدایات کے دائرے میں کام کرنا ہے. ایک دائرہ ہے، ایک حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کی، اس کے باہر جو ہے کوئی تقوی نہیں. حقیقت تقوی میں یہی بات لکھی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت سے بڑھ کر کے ہم کوئی عمل کر لیں گے وہ ہمارا تقوی ہوگا، وہ تقوی نہیں ہو سکتا. اگر ہم فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیں تو تقوی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حدود طے کی، ان حدود کے دائرے میں ہمیں کام کرنا اور اسی کی رضا کے لیے کام کرنا. تو کہا جو ہے تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، اور کہا لعلکم تفلحون، یہی وہ چیزیں ہیں جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جا سکیں. تو بزرگوں اور دوستو، قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب کشمکش کا دور ہو، جب ایک حق اور باطل کی جنگ ہو، نظریاتی بھی ہو، فزیکل بھی ہو، مختلف اسٹیجز میں ہو، مختلف محاذ پر ہو، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خود بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں، ہمارا کنٹریبیوشن ہو. ہم اپنا وقت دے سکتے ہیں تو وقت دیں، اپنی صلاحیت دے سکتے ہیں تو صلاحیت دیں، اپنا مال لگا سکتے ہیں تو مال لگائیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس کو اس راہ میں لگا دیں.
اور جو باہر کی دنیا ہے اس سے بھی ہمیں بہتر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اب اپنے اسلاف کی اگر تاریخ پڑھیں تو انہوں نے اس زمانے میں جب دنیا میں کامیابی حاصل کی تو دنیا میں سب سے بہترین گروہ تھے، آئیڈیاز کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، اور وسائل اور طاقت کے اعتبار سے بھی۔ جب بابر ہندوستان آیا تھا تو توپ لایا تھا، اور ہندوستان میں توپ کوئی جانتا نہیں۔ آپ پڑھیے کبھی تاریخ، ایسے ہی نہیں انہوں نے ہندوستان پہ فتح کی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوئی تو پھر ہم اس ملک کو بدل نہیں سکتے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قربت اختیار کر سکتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے شیئر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں سے جو کارآمد باتیں ہیں، مفید باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ باقی دعوانا